وہ کون تھے جو پیاسے رہ گئے مگر ظلم کے آگے نہ جھکے؟ جب باطل حاکم بنا اور حق تنہا کھڑا ہوا، وہ وقت تھا جب یزید جیسا ظالم شخص تخت پر بیٹھا تھا۔ ہر طرف اس کا خوف تھا، لوگ ڈر کے مارے بیعت کر رہے تھے۔ لیکن ایک ہستی تھی جس نے کہا، نہ میں جھکوں گا، نہ ظلم کو قبول کروں گا۔ وہ تھے حضرت حسین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے۔ یزید کے قاصد آئے اور کہا، بیعت کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا، میرے جیسے شخص تیرے جیسے فاسق کی بیعت نہیں کر سکتے۔ پھر تنگ آ کر حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، نانا کا شہر، اپنی جنت۔ بس ایک بات پہ ظلم کو نہ مانیں گے۔ مکہ پہنچے، پھر کوفہ والوں نے پیغام بھیجا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حسین نے اپنے سفیر حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ پہلے تو لوگوں نے خوش آمدید کہا، لیکن پھر ڈر کے مارے سب پیچھے ہٹ گئے۔ مسلم بن عقیل کو تنہا کر دیا گیا۔ جن گھروں میں قیام تھا ان دروازوں پر تالے لگ گئے اور پھر انہیں شہید کر دیا گیا۔ یہ خبر جب حسین کو ملی تب بھی وہ نہ رکے نہ بدلے، بس اللہ پر بھروسہ کر کے چلتے رہے۔ حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ کربلا پہنچے، سامنے ہزاروں کا لشکر اور حسین کے ساتھ صرف 72 جانثار۔ پانی مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ 3 دن تک چھوٹے چھوٹے بچے خشک ہونٹ رو رہے تھے لیکن صبر کر رہے تھے، کیونکہ یہ قربانی صرف پیاس کی نہیں تھی، یہ حق کی بقا کے لیے تھی۔ اس کے بعد جب حضرت حسین نے اپنے چھوٹے بیٹے علی اصغر کو اٹھایا اور دشمن کے سامنے لے جا کر کہا، اس معصوم بچے کو تو پانی دے دو، تو جواب میں پانی نہیں، انہوں نے تیر چلا دیا اور ننھے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بابا کی گود میں دم توڑ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار بھائی تھے۔ جب پانی لینے کے لیے گئے اور ندی تک پہنچے، ابھی مشکیزہ برا ہی تھا کہ دشمنوں نے وار کر دیا۔ انہوں نے آپ کا ایک بازو کاٹ دیا، پھر دوسرا، پھر بھی وہ مشکیزہ لے کر کیمپ کی طرف بڑھے مگر پانی زمین پر گر گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے۔ آخری الفاظ یہ تھے کہ بھیا مجھے معاف کیجیے، میں پانی نہ لا سکا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اپنے باپ کی آنکھوں کا نور تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوان بیٹے علی اکبر کی شکل میں پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ جب وہ میدان جنگ میں گئے تو دل جیسے سینے سے نکل ہی گیا ہو۔ جب وہ شہید ہو کر گرے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے، بیٹا جاتے وقت تو سلام کیا تھا، واپسی پر کیوں خاموش ہو؟ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری سجدہ اور آخری لمحہ رہ گیا تھا۔ اب صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے تھے۔ وہ تنہا تھے، تھکے ہوئے اور پیاسے تھے، لیکن پھر بھی وہ ظالموں کے سامنے جھکے نہیں۔ وہ سجدے میں گئے اور وہیں ظالموں نے سر قلم کر دیا۔ یہ سر کٹا نہیں، جھکا نہیں۔ یہ سر کٹ گیا لیکن ان کے سامنے جھکا نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر خیمے میں بیٹھی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی، بیٹے، بھتیجے سب کو قربان ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھیں، مگر آنکھ نہ چپکی، سینہ چوڑا کیا اور کہا، اے رب، یہ قربانی تیری راہ میں ہے، مجھے قبول ہے۔ یہ صرف کہانی نہیں، ایک سبق ہے۔ کربلا ہمیں سکھاتا ہے اگر ظلم سامنے ہو تو صرف خاموش رہنا بھی جرم ہے۔ حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے تم تنہا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یزید ہر دور میں ہوتا ہے لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہر دور میں زندہ رہتے ہیں، ان دلوں میں جو حق پر ڈٹتے رہے۔ اگر تمہیں یہ کہانی دل سے اچھی لگی ہو تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام صرف ماتم کا نہیں، عمل کا ہے، جذبے کا ہے اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے۔ جزاک اللہ۔ کبھی کبھی زندگی انسان کو ایسے راستوں پر لے آتی ہے جہاں انسان کو اپنے ہی لوگوں کے لیے اجنبی بنا دیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایسی ہی ایک لڑکی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ اس کا نام ہے سواتی۔ صبح کا وقت تھا، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا، گھر میں ایک ہنگامہ تھا، لیکن سواتی کی صبح کسی دوسرے بچے کی طرح نہیں تھی۔ جہاں دوسرے بچے اپنی ماں کے ہاتھ کے بنے ہوئے ٹفن کے ساتھ اسکول جاتے تھے، سواتی جھاڑو دینے
برتن دھونے اور کھانا پکانے میں مصروف تھی۔ چھوٹی ماں کیا ٹفن تیار ہے؟ سواتی نے بہت معصومیت سے اپنی ستیلی ماں سے پوچھا۔ روپریکھا جو اس کے باپ کی دوسری بیوی تھی جھجکتے ہوئے بولی، تمہارا ٹفن تیار نہیں، جاؤ اپنے دوستوں سے پوچھو کیا میں تمہاری نوکر ہوں؟ اس لمحے روپریکھا کی بیٹی کاجل اندر سے آئی، صاف ستھرے کپڑے، اچھے سنورے بال۔ ماں میں اسکول جا رہی ہوں، روپریکھا نے ہنستے ہوئے کہا۔ رکو بیٹی ٹفن لے لو، میں نے آج تمہارے لیے میکرونی بنائی ہے۔ سواتی خاموش تھی لیکن اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا جو وہ کہہ نہیں سکتی تھی۔ سواتی کی والدہ شیلا کا انتقال اس وقت ہوا جب سواتی صرف ایک ماہ کی تھی۔ اس کے والد گنجید نے اپنی بیٹی کے دیکھ بھال کے لیے دوسری شادی کر لی تھی، لیکن اسے بہت کم معلوم تھا کہ وہ مزید تنہا ہو جائے گی۔ روپریکھا شروع میں ٹھیک تھی لیکن جب اس کی اپنی بیٹی ہوئی تو فرق صاف نظر آنے لگا۔ کاجل کو بونویٹا کا دودھ ملا اور سواتی کو تانے مل گئے۔ کاجل کو کتابیں مل گئی، آرام پیار، اور سواتی کو کپڑے دھونے، کھانا پکانے اور ڈانٹ ڈپٹ مل گئی۔ رات کو جب سو جاتے وہی ننھی سواتی خاموشی سے اپنی کتابیں کھولتی۔ وہ صبح 4 بجے تک پڑھتی، نہ کوئی دیکھتا، نہ کوئی روکتا، نہ کوئی اسے روک سکتا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی جو کچن میں کھڑی ہو کر اپنے آنسو پیتی تھی اب پڑھائی میں اچھی ہو رہی تھی۔ ایک دن امتحان کا نتیجہ آ گیا۔ کاجل جو سارا دن پڑھائی کا بہانہ کرتی تھی ناکام ہو گئی، اور سواتی جو رات کو نیند کھو کر خاموشی سے محنت کرتی تھی پورے اسکول میں ٹاپ کیا۔ وقت گزرا۔ ایک دن سواتی نے اپنے والد سے کہا، پاپا میں بنگلور جا کر مزید پڑھنا چاہتی ہوں۔ ماں کا خواب تھا میں افسر بنوں۔ پاپا کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن وہ فخر کے تھے۔ جاؤ بیٹی، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن روپریکھا، اس کی آنکھیں حسد سے بھر گئیں۔ اس نے کہا، اس نے ایک منصوبہ بنایا، کیوں نہ کاجل کو بھی بھیج دوں، تم دونوں ساتھ رہو تو اچھا ہوگا۔ لیکن اس کے ارادہ کچھ اور تھا۔ اس نے کاجل سے کہا، سواتی کو اتنا ہراساں کرو کہ وہ کبھی افسر نہ بنے۔ لیکن تقدیر کی لکھی کہانی کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ کاجل کتنی ہی کوشش کر لے، سواتی ہر روز خاموشی سے ان مشکلات کا سامنا کرتی رہی۔ وہ پڑھتی رہی، بڑھتی رہی۔ پھر ایک دن گاؤں کی گلیوں میں ایک بڑی گاڑی آئی، سرخ بتی کے ساتھ۔ پولیسی کاروں نے اس کی پیروی کی، سب چونک گئے۔ یہ کون ہے؟ 2 لڑکیاں گاڑی سے باہر آئیں، کاجل اور افسر کی وردی میں چمک رہی ہیں۔ سواتی۔ گاؤں والے دنگ رہ گئے۔ روپریکھا باغی، میری بیٹی افسر بن گئی۔ لیکن کاجل نے ہاتھ جوڑ کر کہا، نہیں ماں، یہ میری نہیں، سواتی کی کامیابی ہے۔ گجیندر کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ سواتی نے مسکراتے ہوئے کہا، پاپا میں نے ماں کا خواب پورا کر دیا ہے۔ روپریکھا کی آنکھوں میں آنسو تھے، توبہ کے آنسو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر سواتی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مجھے معاف کر دو بیٹی۔ اس دن پہلی بار ستیلی ماں کے کچن میں سواتی کا پسندیدہ کھانا پکا تھا، اور پہلی بار اس کھانے نے نہ صرف جسم بلکہ دل کو بھی تسکین دی۔ کیا آپ سواتی کے لیے ایک لائک یا سبسکرائب نہیں کریں گے؟